مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سعادت مند ہیں کہ ہماری زبانیں ذکر حضرت خدیجۃ الکبری سے معطر ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سب اپنے قلوب میں معرفت نور خدیجہ صلوات اللہ تعالی علیھا کو حاصل کریں، اور یوں ہمارے قلوب معرفت خدیجہ سے منور ہوں۔ حضرت خدیجہ کا وجود کوئی معمولی وجود نہیں، یہ اتنا پرفیض وجود ہے کہ اس کی محبت کو رسول خدا افتخاریہ انداز سے فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، انی قد رزقت حبہا، بالتحقیق خدیجہ کی محبت میرا رزق قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا اکثر و بیشتر جناب خدیجۃ الکبری کا ذکر کرتے تھے، اور ایسے نہیں ہے کہ رسول خدا کوئی عاطفی محبت کرتے تھے، کوئی عاطفی وجہ تھی، کوئی احساساتی وجہ تھی، نہیں، اس کے پیچھے عقلانی وجہ ہے، اس کے پیچھے حقیقی وجہ ہے کہ واقعاً خدیجہ کا گوہر، خدیجہ کی ہستی گوہر خدیجہ اس لائق تھی کہ اس کی محبت رسول خدا کا رزق قرار پایا جائے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں، کانت خدیجۃ وزیرۃ صدق علی الاسلام، جناب خدیجۃ الکبری اسلام کی بہترین پشت پناہ تھی۔ وکان رسول اللہ یسکن علیھا، اور جس ذات سے رسول سکون پاتے تھے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جب یہ چیزیں مقایسہ کرتے ہیں تو واقعاً بہت ہی عجیب لگتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، جب ہم جنگ میں تھک جاتے تھے، جب ہم جنگ میں نڈھال ہو جاتے تھے، تو ہم اگر کسی ذات کی طرف پناہ لیتے تو وہ رسول خدا کی ذات ہوتی، اور جیسے ہی رسول خدا کو دیکھتے تھے ہمیں سکون مل جاتا تھا، ہمیں فرحت مل جاتی تھی، ان کو دیکھنے سے ہمارے اندر قوت اور قدرت اور طاقت آ جاتی تھی۔ مگر خدیجۃ الکبری کی ذات وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر رسول خدا کو سکون ملتا تھا۔ جناب خدیجۃ الکبری کی ذات صرف رسول خدا کے لیے مایہ تسکین نہیں تھی، بلکہ اسلام کے لیے بہترین پشت پناہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی جگہوں پر کئی دفعہ جناب خدیجۃ الکبری کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک روایت ہے جناب عائشہ سے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، ما غرت علی عہد من نساء النبی، کہتی ہیں کہ میں رسول خدا کی ازواج میں سے کسی پر بھی اتنا رشک نہیں کرتی تھی۔ میں احتیاطی طور پر ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی تھی، کسی پر اتنی توجہ نہیں جاتی تھی، کسی بھی رسول خدا کی زوجہ کی طرف اتنی التفات نہیں ہوتی تھی، اس کی فکر نہیں ہوتی تھی مجھے۔ ما غرت علی خدیجہ، ہاں مگر خدیجہ کی طرف میری توجہ جاتی تھی، خدیجہ کی طرف میری التفات ہوتی تھی، مجھے غبطہ ہوتا تھا، مجھے رشک ہوتا تھا۔ وما رأیتھا قط، در حالی کہ میں نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ ولیکن کان یکثر ذکرہا، اس لیے کہ اکثر رسول خدا اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ فربما قلت لہ، فربما یہاں ربما اکثریت کے معنی میں لیا جائے گا، یعنی اکثر میں ان رسول خدا سے کہتی ان کے بارے میں، کأنہ لم تکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خدیجہ کے علاوہ کسی عورت کو دیکھا ہی نہیں ہے، کسی خاتون کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر رسول خدا یہ جملہ فرماتے ہیں، انہا کانت وکانت لی، ہاں ایسا ہی ہے،
جیسے خدیجہ میرے لیے تھی کوئی بھی اس انداز سے نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، انہا کانت وکانت لی، ہاں ایسا ہی ہے، اور منہا ولدن، ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، اور اللہ نے مجھے اس میں سے اولاد عطا کی۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں رسول خدا یہ جملہ فرماتے ہوئے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے نظر آتے ہیں کہ جب جناب عائشہ نے دوبارہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں، کیونکہ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اکثر و بیشتر میں رسول خدا سے پوچھتی رہتی تھی، اور کئی مرتبہ ایسے بھی جملے کہیں جو رسول خدا کی ناگواری کا سبب بنے ہیں، تو وہ ناگواری کا اظہار کرتی، مگر رسول خدا جناب خدیجہ کی فضیلت کے ایک نئے باب کو کھول دیتے تھے۔ وہاں پر ایک مرتبہ جب جناب عائشہ نے غصہ کیا، یا جناب عائشہ نے رنجیدگی کا اظہار کیا، یا جناب عائشہ نے وہی جملہ کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لم تکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوائے خدیجہ کے کسی کو نہیں پایا، یا آپ کی نظر میں سوائے خدیجہ کے کوئی اور خاتون ہی نہیں ہے۔ تو ایک اور روایت میں ہے، وہاں پر رسول خدا نے کہا اوما علمت، کیا تم نہیں جانتی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، کیا تم نہیں جانتی اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، و علی کو، والحسن حسن کو، والحسین حسین کو، و حمزۃ و جعفر حمزہ کو، جعفر کو، و فاطمۃ اور فاطمہ کو، و خدیجۃ علی العالمین اور خدیجہ کو۔ اللہ اکبر، مقام حضرت خدیجہ دیکھیں کہ صف انبیاء میں رسول خدا نے گویا کہ جناب خدیجہ کا ذکر کر دیا کہ جہاں آدم کا نام ہے، جہاں پر نوح کا نام ہے، جہاں ابراہیم خلیل اور اس کی آل کا نام ہے، جہاں پر آل عمران کا نام ہے، وہیں پر علی، حسن، حسین، سیدہ، جعفر، حمزہ، اور وہیں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات سے کہ پروردگار ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی معرفت کا رزق اور محبت رزق خدیجہ عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔